اور خاص طور پر جو ہمارے دارالافتاء ہیں، سیار شریف ہوگا، گولڈا شریف ہے، جامعہ رضویہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، نظامیہ ہے، کل تک تو فتویٰ مل جاتا تھا دارالافتاء سے، لیکن آج لوگ مصلیت کا شکار ہے یا سیاسی ماحول ہے، اس وجہ سے شادی ہو، نکاح ہو تو اس نیت ارادے کے ساتھ ہونا چاہیے جس کو ہم اپنے گھر لا رہے ہیں، جس گھر سے، جس خاندان سے ہم اپنا تعلق قائم کر رہے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی ہے، ان کے گھر کے اوپر سبز جھنڈا لگا ہوا ہے یا کالا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ لوگ آج کل تمیز نہیں کرتے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، جنازے بھی پڑھ رہے ہیں، نکاح بھی کر رہے ہیں، حالانکہ امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ لا تعاقلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا علیہم، جو بد مذہب ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں ہے۔ بند کیوں نہیں کرتے اس کو؟ میں نے کہا میں اس کی بکواسات سن رہا ہوں، اس کی خرافات سن رہا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ میڈیا کی جو ہے، میڈیا کے سامنے بیٹھ کر پوری دنیا کے اندر اس کی آواز جا رہی ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، مغلظات بول رہا ہے۔ اس لیے پھر ایسے گھروں کے اندر، ایسے دلوں کے اندر ایمان ہوگا؟ جو صدیق اکبر کا دشمن ہے، جو فاروق اعظم کا دشمن ہے، جو صحابہ کا دشمن ہے، اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا نہیں ہے، ان کے ساتھ پینا نہیں ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اور جب وہ مر جائیں تو ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ کل تک تو فتویٰ مل جاتا تھا دارالافتاء سے، لیکن آج لوگ مصلیت کا شکار ہے یا سیاسی ماحول ہے، اس وجہ سے اب منع کر دیا گیا، شاید یہ روک دیا گیا ہے۔ اب کسی کو اگر کہا جائے مفتی صاحب سے جاؤ فتویٰ لے کر آؤ، تو ہر بندہ مصلیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی خلیلہ، ہر دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور جو صحبت ہوتی ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، صالح کی صحبت صالح بناتی ہے، نیک کی صحبت نیک بناتی ہے، اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ سامعین محترم، اس طرح شادی کرنے کے بعد پھر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ عورت کا نان، اس کا نفقہ، اس کا سکنا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، اور اسلام نے عورت پہ کتنا کرم کیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دین متین لائے، اسلام نے ایک لمٹ مقرر کر دی ہے۔ شادیاں کتنی ہو سکتی ہیں، بیویاں بندہ کتنی رکھ سکتا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 تک بیویاں تم کر سکتے ہو، 4 تک۔ اب ہمارا جو ماحول ہے نا، اس کے اندر لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، 4 بیویاں، اور عورت کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، دیکھو جی اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، لیکن جس ماحول کے اندر یہ قرآن اتر رہا تھا اس وقت صورتحال کیا تھی؟ لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 100 نکاح کرتے تھے، اور 100 طلاقیں دیتے تھے۔ طلاق دے دی، عدت گزرنے کا وقت آیا، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، عدت گزرنے کا وقت آیا، رجوع کر لیا، یہ ٹائم گزر گیا، پھر دوسری طلاق دے دی، 100 طلاقیں۔ لیکن دین متین آیا، اسلام آیا، اس نے لمٹ مقرر کر دی، الطلاق مرتان، طلاق 2 تک ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، یا تو احسن طریقے سے اس کو روک لو زوجہ کو، یا احسن طریقے سے فارغ کر دو۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق دو گے وہ عورت حلال نہیں ہے حتیٰ کہ وہ عورت آگے نکاح کر لے۔ اگلا بندہ فوت ہو جاتا ہے، اپنی آئی نال مر گیا ہے، یا اس بندے نے طلاق دے دی، نباہ نہیں ہو سکا، اگلا گھر نہیں بن سکا، اب دوبارہ یہ عورت بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ میں پچھلے گھر میں جا کر آباد ہو جاؤں۔ اب ان کے لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر لیں۔ یہ مسئلہ بڑا عام ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے دارالافتاء ہیں، سیار شریف ہوگا، گولڈا شریف ہے، جامعہ رضویہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، نظامیہ ہے، وہاں تو لائنیں لگی گئی ہیں۔ کیا ہوا جی؟ غصے میں آ کر طلاق دے دیے،
طلاق ہوتی غصے میں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ طلاق ایک، پھر دو، پھر تین، تو شریعت ایک لمٹ میں کر رکھی ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دو طلاقیں بھی ٹھیک نہیں ہے، نامناسب طریقہ ہے، طلاق ایک تک ہے۔ اور حضور نے فرمایا ابغض الحلال عند اللہ طلاق، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حلال چیزیں ہیں نا، رب نے جو خود حلال کی ہیں، جائز رکھی ہیں، حلال کی ہیں، ان میں سے ناپسندیدہ ترین، مبغوض ترین چیز جو ہے وہ طلاق ہے حلال، ہے جائز، لیکن اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے حبیب کو پسند نہیں۔ اور جب بندہ طلاق دیتا ہے نا اپنی بیوی کو، عرش اعظم کانپ جاتا ہے، ہل جاتا ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے۔ اور جو اس کی ذریت میں سے جا کر اس کو بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو، خاوند بیوی کو لڑا دیا ہے، وہ اس کو اٹھ کر سینے سے لگاتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ نباہ نہ ہو، یہ جو گھر جنت نظیر ہے یہ جہنم بن جائے، ان میں اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور جو ہے معاملات وہ جنگ و جدل تک چلے جائیں، قبیلوں میں اختلاف ہو جائیں۔ اس لیے شیطان وہ عداوت ڈالنا چاہتا ہے، لیکن رب رسول کیا چاہتے ہیں؟ آپس میں محبت کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر ہے، اپنی اہل سے اچھا ہے۔ فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں اپنی ازواج مطہرات سے تم سب سے بہتر ہوں۔ گل سمجھ آئی؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرا طرز عمل، میرا اخلاق، میرا رویہ اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے تم میں سے سب سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے، صحابہ کرام کو حکم دیا آگے چلو، صحابہ کرام آگے چلے گئے، فوج آگے ہو گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور میں پیچھے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ ذرا دوڑ لگا لیں، مقابلہ کر لیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تیار ہوں، میں مقابلہ کرتی ہوں آپ سے۔ اب ہم نے دوڑ لگائی، اب میں دبلی پتلی تھی اس لیے میں دوڑ میں سبقت لے جائیں۔ میں نے کہا کہ میرا نمبر ہے، میں بڑھ گئی ہوں، سرکار بھی دوڑ رہے ہیں، حضرت عائشہ بھی دوڑ رہے ہیں، امام الانبیاء دوڑ رہے ہیں، سید العالمین دوڑ رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جیت گئی، نمبر لے گئی، سرکار خاموش ہو گئے۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ پھر آج مقابلہ کرنا ہے؟ میں نے کہا ہاں کرنا ہے۔ پھر دوڑ لگائی، اس وقت میں بھاری ہو چکی تھی، گوشت زیادہ آ چکا تھا، میں فربا ہو چکی تھی۔ امام الانبیاء سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ میں سبقت لے گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ اس دن کا بدلہ آ گیا، اس دن تو سبقت لے گئی تھی، آج میں سبقت لے گیا۔ اس طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ آج عید کا دن ہے اور حبشیوں کے بچے وہ کھیل کھیل رہے ہیں، کیا تم حبشیوں کے بچوں کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب وہ سامنے کھیل کھیل رہے ہیں، آپ نے کرتب کر رہے ہیں، تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے اور میں حضور کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر میں نے اپنی جو ہے وہ جبین رکھ دی اور میں وہ دیکھنے لگی۔ کافی دیر گزری، حضور نے فرمایا عائشہ بس دیکھ لیا ہے نا؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ اور دیکھنا ہے۔ چنانچہ سرکار کھڑے ہیں، حبشی بچے کھیل رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا بس اب دیکھ لیا ہے، سیر ہو گئی ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ میں نے اور دیکھنا ہے۔ فرماتی ہے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج میں نے دیکھنا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب تک میں نے عرض نہیں کیا یا رسول اللہ اب میں نے کھیل دیکھ لیا ہے، اب میں سیر ہو چکی ہوں، اس وقت نبی علیہ السلام نے نہ اپنا کندھا ہٹایا ہے، نہ سرکار نے کہا کہ میں تھک گیا ہوں یا میرے بہت سارے معاملات ہیں، میری بہت ساری مصروفیات ہیں اور تو مجھے ایسے کھڑا کیے ہوئے ہے۔ جب تک میں نے نبی علیہ السلام کو یہ عرض نہیں کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی اہل کے ساتھ بہتر ہوں۔ اس طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے تھے، خود پیوند لگا لیتے تھے، اپنے جوتے کو خود گانٹھ لیتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو خود گانٹھ رہے ہیں اور آپ کی مبارک پیشانی سے پسینے کے قطرات جو ہے وہ موجود ہیں اور ایسے چمک رہے ہیں جیسے موتی چمکتا ہے۔ مطلب گھر کے اندر 9 ازواج مطہرات ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے، صحابہ کرام حاضر ہیں، ازواج مطہرات حاضر ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود کام کرنا پسند کرتے تھے۔ اور یہ ہماری جو صورتحال ہے، نمک زیادہ ہو جائے، مرچیں کم ہو جائیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اسوہ وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ 9 ازواج مطہرات کے ہوتے ہوئے کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ اس طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ نبوت پہ آتے تھے، کھانا پیش کیا جاتا تھا، طلب ہوتی، پسند ہوتا، کھا لیتے تھے، اگر ناپسند ہے عیب نہیں نکالتے تھے۔ کبھی حضور نے کھانے میں عیب نہیں نکالا، اور ناپسند ہے یہ طلب نہیں ہے تو روزے کی نیت فرما لیتے۔ کھانا کھایا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا روزے کی نیت کر لی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کیا گیا امام الانبیاء کے اخلاق کیسے تھے، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی اسلام کا اخلاق وہ قرآن ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجسم صورت کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اسوہ، یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ سامعین محترم، یہ نکاح کرنا یہ ایمان کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، یہ نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضور غوث الورا نے عبادات، مجاہدات، ریاضتیں کی ہیں۔ 15 سال کا عرصہ آپ نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر، سن رہے ہو، ایک پاؤں پر، ایک پیر تک کھلو کے آپ نے پورا قرآن پڑھے ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک 15 سال کا عرصہ۔ 25 سال کا عرصہ آپ نے جنگلوں میں گزارا ہے۔ فرماتے ہیں نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھے جانتا تھا۔ اسی طرح 15 سال کا عرصہ آپ نے ایک برج اجمی کے اندر گزارا ہے، مجاہدات، ریاضات، پھر تحصیل علم، پھر علم پڑھانا شروع کر دیا۔ تو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے عبد القادر نکاح کرو، شادی کر لو۔ حضور غوث الورا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شادی کی۔ کیوں؟ نیک اولاد کا حصول۔ پھر سادات کرام کی برکات۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن مظعون عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں نکاح نہیں کرتا، میں نکاح نہیں کرتا، میں شادی نہیں کرتا، میں مجرد رہوں گا۔ نبی اسلام نے اس بات کو ناپسند کیا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان بن مظعون کو اجازت مل جاتی ہم سارے خصی ہو جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر دیتے، یہ معاملہ ہی ختم کر دیتے، ہم اپنے آپ کو جو ہے عبادت کے لیے وقف کر دیتے۔ عثمان بن مظعون عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنے آپ کو رب کی عبادت کے لیے وقف کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، نکاح کرو، نکاح کرنا عبادت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی کے 8 دن باقی رہ جائیں، 8 دن مجھے پتا چل جائے کہ 8 دن پیچھے ہیں، بس تیاریاں ہو، ٹائم پورا ہو گیا ہے، فرماتے میں پھر بھی نکاح کر لوں گا، میں مجرد نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ میں اس بات سے شرم رکھتا ہوں کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ایسی حالت کے اندر، ایسی کیفیت کے اندر کہ میں جو ہے میری بیوی نہ ہو، میں مجرد ہوں، اکیلا ہوں۔ اس طرح حضرت معاذ ابن جبل، آپ کی 2 بیویاں طاعون کے مرض میں فوت ہو گئیں، اور خود بھی آپ طاعون کے مریض تھے۔ اس کے باوجود کیا فرمایا؟ زوجونی زوجونی، میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو۔ پوچھا گیا کہ اب آپ تو مریض ہیں، کتنے دن ہیں آپ کے پیچھے؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے شرم رکھتا ہوں کہ میں اس حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں کہ میری بیوی نہ ہو۔ 2 بیویاں تو تھیں نہ، فوت ہو گئی۔
تو پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ میرا نکاح ہو جائے. تو یہ صرف نکاح جو ہے صرف ایک مقصد ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں وہ مجھ سے کئی وجہوں سے فضیلت لے گئے، حالانکہ اللہ کے ولی ہیں. فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود امام احمد بن حنبل مجھ سے فضیلت لے گئے. وجہ کیا ہے؟ وہ عالم ربانی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. دوسری وجہ یہ ہے وہ اپنے لیے کماتے ہیں، اوروں کے لیے کماتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ انہوں نے مال نہ خود انہوں نے بھی فائدہ ہے تو لوگوں نے فائدہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں، ان کی اولاد ہے، اس وجہ سے وہ ہم سے سبقت لے گئے. وہ بزرگ جب فوت ہوئے تو کسی صاحب نظر نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا رب تعالیٰ نے بڑے عظیم درجے عطا کیے ہیں لیکن وہ درجہ نہیں مل سکا جو شادی شدہ بندے کا ہوتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں آخر میں، یہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا، امام غزالی لکھتے ہیں احیاء العلوم کے اندر، فرماتے ایک بزرگ تھے شادی شدہ، ان کی بیوی فوت ہو گئی. خوش ہو گئے، چلو اللہ تعالیٰ کا امر، رب تعالیٰ نے میری بیوی لے لی ہے، میری رضا رب کی رضا کے ساتھ ہے. لیکن ہون موجہ لگ گئی ہیں، بس ہون کوئی ٹینشن نہیں، ہون اللہ اللہ کرنی ہے، بس تسبیح پھیرنی ہے، نماز روزہ کرنا ہے، ہون کوئی ٹینشن نہیں، نہ کماونا ہے نہ پریشانی کوئی. فرماتے ہیں کہ بس میں اپنے معاملات کے اندر مصروف رہا تو میں نے دیکھا رات کو سویا ہوا ہوں، فرشتے اتر رہے ہیں اور جو بھی آسمان سے اترتا ہے وہ کہتا ہے منحوس شخص دیکھنا ہے، دوسرے کہتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں وہ بیٹھا ہے. جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے یہ منحوس ہے. ان فرشتوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا جو ہے فرشتہ یہ بچہ تھا، تو میں نے اس سے پوچھا یہ منحوس کون ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ تمہیں کہہ رہے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ پہلے تیرے اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جب لے کر جاتے تھے، جس طرح مجاہد فی الاسلام کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تیرے اعمال بھی اس طرح پیش ہوتے تھے. اب تیرے اعمال وہ نہیں رہے، چونکہ تیری بیوی فوت ہو گئی ہے. اب تو عبادت ریاضت تو کر رہا ہے، اپنے آپ کو فارغ البال تو سمجھ رہا ہے، لیکن وہ اجر، وہ درجے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شان قبولیت وہ اگلی نہیں رہی. بندہ، امام غزالی لکھ رہے ہیں، بندہ جب رات کو اٹھتا ہے نا تو دیکھتا ہے کہ بچہ، یہ بچی جو ہے نا اس کے اوپر کھیس نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، سرانہ اس کے سر کے نیچے نہیں ہے. وہ رات کو اٹھ کر اپنے اس لخت جگر نور نظر کے اوپر کمبل ڈال رہا ہے، اس کے اوپر رضائی دے رہا ہے، کھیس ڈال رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر اور ثواب عطا کرتا ہے جو مجاہد اسلام کو حالت جنگ میں عطا کیا جاتا ہے، جو مجاہد اسلام کو حالت جنگ میں عطا کیا جاتا ہے. اس لیے یہ منشا عزدی ہے. رب تعالیٰ نے یہ جو ہے انبیاء کی سنت بنا دی ہے، امام الانبیاء نے پھر اپنی سنت بنا دی ہے. فرمایا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو نکاح سے اعراض کرے گا نا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.